once again جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اینڈ سارم بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. چلیے بیرسٹر شاہد جمیل کی طرف چلتے ہیں. نہیں مطلب دیکھیے قسم تو پوری کرنی تھی نا. یہ وعدہ وہ ہے جو مجھے وفا کرنا تھا. بیسٹ یہ ہے کہ آپ سارم صاحب سے سوشل ریسپانسبلٹیز جو ہیں اس کے بارے میں سوال کریں. بالکل. سارم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے؟ ہم بہت پیچھے ہیں اور اگر بہت پیچھے کی طرف جائیں تو ہم بہت اچھے تھے, آج کی طرف جائیں تو ہم بہت برے ہیں, اور جو آنے والا کل ہے جس کے لیے ہم بول تو دیتے ہیں کہ نہیں کل اچھا ہوگا, ہمیں بڑی امیدیں ہیں, لیکن امیدوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. میں آپ یقین مانے میں عمرے پہ تھا, مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ ہم سب آئے اپنے مقصد کے لیے یہاں پہ بھی, کہ اللہ سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس ملک کے لیے دعا کرے. ادھر ایک عورت ملی تو اس کو میں نے تھوڑی ہیلپ کی, ویل چیئر پہ تھی وہ, تو اس کو چلانی نہیں آ رہی تھی. جب میں نے اس کو چھوڑا جا کر کے مدینے کے اندر تو وہ مجھے دعائیں دینے لگی, کہنے لگی بھائی پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. کتنی بڑی بات بڑے, اور میرا دل ہل گیا اس وقت کی بات میں سوچ رہا تھا, اور یہ ایسا سامنے آ گیا. بالکل ایسا بہت ہے, میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم کرتے ہیں صاحب, لیکن ایک بات بتاؤں, یہ دعاؤں سے اس ملک کا حال اچھا نہیں ہوگا, وہ بھی مان لیا, یہ ہمارے عمل سے اچھا ہوگا. ہاں بالکل, ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, لیکن عمل کی اس سے زیادہ اس کے ساتھ دعا کے ساتھ عمل تو ہونا ہی چاہیے, بغیر اس کے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. 23 مارچ کو میرے ایک دوست ہیں جو کہ مکہ میں ہیں, تو وہ مجھ سے کہنے لگے, انہوں نے کال کر کے مجھے اسپیشلی کہا, کہنے لگے پتہ نہیں کیوں مجھے پاکستان یاد آ رہا تھا, اینڈ آئی ایم پریئنگ فار اٹ اینڈ آئی ایم کرائنگ. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میں ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو عمرے پہ گئے ہیں, جو حج پہ گئے ہیں, انہوں نے سوائے پاکستان کے کسی کے لیے دعا نہیں کی, سوائے پاکستان کے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت دکھ, بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں. ہم نے طلعت صاحب سے پوچھا اور یہ کہتے ہیں کہ جی واقعی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو تبدیل ہونا ضروری ہے. یو ٹیل می, ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں چیزیں؟ بات جو کہہ رہے ہیں میں اس کی تائید کروں گی کہ تعلیم کے اندر جو ہمارا نقص ہے اس کے اندر ہم نے جنرل ایجوکیشن کو 1975 میں ایک قانونی ذریعے سے اس کو باقاعدہ بند کر دیا. یہ غلطی تھی. جنرل ایجوکیشن یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس 1975 کے قانون کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور کر کے ہم نے اس کو ایگرو ٹیکنیکل صرف بنا دیا, تو نصاب بھی صرف ایگرو ٹیکنیکل بن گیا. ہمیں واپس لانا ہے جنرل ایجوکیشن بنیاد ہے, اور آج کل کے حالات, آج کل کی جو جدید دور ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس جنرل ایجوکیشن نہیں ہوگا, ہر چیز کی آپ کو تھوڑی بہت علم نہیں ہوگی, ایک بیسک نالج نہیں ہوگی, تو اس میں آپ چلا نہیں سکیں گے. نہ آپ کمپیوٹر چلا سکیں گے, نہ آپ گوگل پہ جا سکیں گے, نہ کچھ کر سکیں گے. آپ ایک قسم کے ذہنی معذور رہیں گے. ہم اپنے بچوں کو ذہنی معذور کے طور پر ان کو ڈیولپ کریں گے. یہ نہایت خطرناک ہے. اس وجہ سے ہمیں ان ساری چیزوں کو لانا پڑے گا. ہولسٹک ایک اویئرنیس اس کے ذریعے سے آتی ہے, آگہی آتی ہے بہت سی چیزوں کی, وہ ہمیں واپس لانی پڑے گی. اور مین چیز ہے تعلیم. اب اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم, تو وہ آپ کو شروع کرنا ہے کہ نصاب کے اندر آپ کو لے کے آنا اور تبدیلیاں, اور اس کو بہتر کرنا ہے کہ آج کے جدید دور میں اس کا مقابلہ کر سکیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ, یہ بھی جس کو کہتے ہیں اڈلٹ ایجوکیشن کا ایک بہت فاسٹ ٹریک ہوتا ہے. تو جس طریقے سے کہ اس میں کہ ہم سب میں شعور پھیلانا, جو چیزیں ہماری کمی ہے, جس میں ہمیں معلومات کی کمی ہے, وہ ان معلومات کو پر کرنا, اس کے اندر اضافہ کرنا, تاکہ ہم زیادہ ہوش ہمیں, ہمارا شعور ہو, ہم صحیح فیصلے کر سکیں, صحیح پالیسیز کے ساتھ تعاون کر سکیں, اس کو کامیاب بنا سکیں. آپ ایک راستہ صاف کر رہے ہیں, صاف کر کے چلے جاتے ہیں, میں آتی ہوں آئس کریم کھاتی ہوں, وہاں پہ گرا دیتی ہوں. ویری کوئک کویشچن. ابھی اسی بات سے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اور عوام کی رسپانسبلٹی, دونوں کی رسپانسبلٹی ہینڈ اینڈ ہینڈ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب تک یہ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہمیں آپ جیسے آپ کردار اپنا ادا کر رہے ہیں آگے یہ پھیلانے میں, میرے خیال میں اس کو ذرا اور اس میں ابھی ہم بحث مباحثے اور سوال اور تنقید اس طرف ہم پہلے آئے, یہ پہل ہوئی ہے سمجھیے فرسٹ اسٹیج. اب آپ کو اس میں معلومات میں اضافہ کرنا ہوگا. پروگرامز میں صرف جھگڑے نظر آنا, میرے خیال میں وہ بھی فٹیگ آ جائے گی عوام میں ایک وقت. تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو معلوماتی آ جائے گی. کیا شاہد صاحب آ چکی ہے, لوگ پریشان ہیں.
ہر وقت دیکھیے جھگڑا، جو بہتر ہی کہ ٹی وی بند کر دو تو کم از کم چڑیا تو میں اکثر میں کہتا ہوں، ناراض نہ ہو اگر میرے ساتھی سارے، کہ جتنے شوز ہیں وہ عام طور پر ان کا رویہ ہوتا ہے مرغے لڑانے کا، لڑاتے ہاں جان ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے مرغے لڑا رہے ہیں. مرچ بھائی مسالے بات کے یہ ساتھ. کہ مجھے آپ مطلب میرے جو مسائل ہیں عوام کے، عام آدمی کے، ان کے بارے میں اس کو صحیح کرنے کی، دیکھیں نا، اچھا جو آپ نے سوال آپ نے کیا، بات کی کنڈے، جی ہاں کنڈے کی، کون کرے دس گا؟ از معلومات، یہ اضافہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے ابھی آپ نے سوال کیا ان سے، وہ بالکل صحیح، میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے تھے ہم آہنگی کیسے آئے گی. بھائی جب تک آپ اویئر نہیں ہوں گے مسائل کی، اور یہ تو اب تو گلوبل ولیج ہے نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ چاروں طرف کیا ہو رہا ہے آپ کے. جب آپ اویئر ہو جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ہم آہنگ ہوں گے حکومت سے، اور حکومت آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی. نظریہ ختم. ایک کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ بینگ ہیئر آن دا شو. آئی نو یو ہیو ٹو رن. تھینک یو سو ویری مچ. بہت 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 شکریہ. رضا صاحب زیر، سارن بنی صاحب زیر، حسینہ معین ول جوائن اس ویری ویری شارٹلی، اینڈ آف کورس عائشہ. اور جب واپس آتے ہیں تو کچھ ملی نغمے کی بات ہوتی ہے، ایک ایسا ملی نغمہ جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے. جشن آزادی آپ کو مبارک. آپ سے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک.